بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معنی سیر، سیر کا معنی کیا ہے؟ لفظ سیر کا استعمال امام محمد رحمہ اللہ کی کتابوں میں آپ نے پڑھا سنا، السیر الکبیر، السیر الصغیر۔ اب یہاں سے حضرت اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ سیر کس کو کہتے ہیں۔ تتمہ السیر جمع سیرت، کہتے ہیں سیر جو ہے یہ سیرتن کی جمع ہے، اور سیرت کس کو کہتے ہیں؟ الطریقہ فی الامور، معاملات میں کوئی بھی جو طریقہ اور انداز ہوا کرتا ہے اس کو سیرت کہتے ہیں۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی، معاملات میں جو طرز انداز اختیار کرتے تھے اس کو سیرت کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس لغوی معنی کے اعتبار سے لوگوں نے مختلف لوگوں کی سیرتیں لکھی ہیں، سیرت ابی بکر، سیرت عمر، سیرت امام ابی حنیفہ، اس قسم کی کتابیں لوگوں نے انہی ناموں کے ساتھ لکھی ہے، اس لیے کہ یہاں سیرت لغوی معنی میں ہے۔ کس معنی میں ہے؟ اپنے لغوی معنی میں۔ اور لغوی معنی کیا ہے؟ الطریقہ فی الامور، معاملات میں کوئی بھی طریقہ انداز جو کوئی شخص اختیار کرتا ہے وہ اس شخص کی سیرت کہلاتی ہے، اس شخص کی سیرت۔ اور فی الشرع، شریعت میں تختص بسیر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مغازی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی زندگی سے متعلق جو امور ہے ان کو سیرت کہا جاتا ہے۔ اب بات سمجھ میں نہیں؟ یہ شریعت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ جو جنگوں سے متعلق ہے اس کے ساتھ مخصوص ہے، قضا فی الہدایہ، جیسے کہ ہدایہ میں ایسا ہی ہے۔ یعنی اسلام کا نظام جنگ یا شریعت کا جنگی نظام، اس کو سیر سے تعبیر کرتے ہیں۔ آپ نے قدری کے اندر پڑھا کتاب السیر، بہت مختلف کتابوں کے اندر آپ نے جب جنگی معاملات کا آغاز کیا تو وہاں سیر کا لفظ ان لوگوں نے استعمال کیا ہے۔ تو اس سے یہی مراد ہے کہ اسلام میں جنگی نظام کیا ہے۔ بہرحال قال فی المغرب وقالوا السیر الکبیر فوصفوها بصفۃ المذکر۔ اب السیر الکبیر یہاں پر یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ السیر یہ سیرتن کی جمع ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ جب کوئی جمع غیر ذوی العقول کی ہو تو اس کے لیے جب صفت ذکر کی جاتی ہے تو واحد مؤنث کی ذکر کی جاتی ہے، اور جب اس کی طرف ضمیر اٹھائی جاتی ہے تو وہ بھی واحد مؤنث کی ہوتی ہے۔ اب یہاں پر جو ضمیر ہے، جو صفت ہے، وہ صفت کون سی ہے بھائی؟ السیر الکبیر، اور یہ مذکر ہے۔ اصول اور قاعدے کے اعتبار سے السیر الکبیرہ ہونا چاہیے تھا، السیر الکبیرہ تو ہونا چاہیے تھا، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح السیر الصغیرہ تو ہونا چاہیے تھا۔ حضرت اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں، فوصفوها بصفۃ المذکر، کہتے ہیں اس کو فقہاء نے، علماء نے مذکر کی صفت کے ساتھ موصوف کیا، کیوں؟ لقیامها مقام المضاف، اس لیے کہ یہ مضاف کا قائم مقام ہے۔ الذی ہوا کتاب، اور وہ جو مضاف ہے یا سیر اس کا قائم مقام بنا ہے وہ لفظ کتاب ہے، وہ لفظ کتاب ہے۔ کقولہم صلاۃ الظہر، جیسے کہ لوگ کہتے ہیں صلاۃ ظہر، اے صلاۃ وقت ظہر، لیکن یہ صلاۃ لفظ وقت کا قائم مقام ہے۔ وسیر الکبیر، اچھا اصل میں ہوا کتاب السیر الکبیر، کتاب السیر الکبیر۔ اب بات سمجھ میں نہیں ہے؟ یعنی یہ جو الکبیر کی صفت ہے، الکبیر جو صفت لگی ہوئی ہے کتاب کی ہے، کس کی ہے؟ لفظ سیر کی نہیں ہے۔ کہتے ہیں اس کو سیر الکبیر پڑھنا خطأ، کیا ہے؟ خطا ہے۔ کجامع الصغیر و جامع الکبیر، جس طرح جامع الکبیر پڑھنا اور جامع الصغیر پڑھنا خطا ہے، اس طرح اس کو سیر کبیر یا سیر صغیر پڑھنا بھی یہ بھی خطا ہے۔ لہذا صحیح یہ ہے کہ السیر الکبیر
اور السیر الصغیر، الجامع الصغیر، الجامع الکبیر پڑھا جائے۔ وحینئذ فالسیر الکبیر بکسر السین، لہذا جب یہ تحقیق سامنے آ گئی تو یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ لفظ جمع ہے، سیر جمع ہے، لہذا اس کو سین کے کسرے و فتح الیا اور یا کے فتح کے ساتھ پڑھیں گے علی لفظ الجمع، جمع کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ لا بفتح السین و سکون الیا علی لفظ المفرد، نہیں ہے کہ ہم اس کو سیر پڑھے، سیر سین کے فتح اور یا کے سکون کے ساتھ، سیرن جو مصدر ہے، ٹھیک ہے، ایسی بات نہیں۔ کما ینطق بہ بعض من لا معرفت لہ، کہتے جیسے کہ یہ بات وہ لوگ کرتے ہیں جن کو معرفت حاصل ہی نہیں، تو اس کو السیر الکبیر پڑھتے ہیں، السیر الکبیر پڑھتے ہیں، یعنی مصدر کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ بات سمجھ میں نہیں؟ حضرت نے بتلایا کہ یہ مصدر بھی نہیں ہے، مفرد بھی نہیں، بلکہ یہ جمع کا صیغہ ہے اور اس کو ہم پڑھیں گے سیر، یہ بات ختم۔ واشتہر المبسوط بالاصل وذا لسبقه الستة تصنيفا كذا الجامع الصغير بعده فما فيه على الأصل لذا تقدم وآخر ستة تصنيفا ورد السير الكبير فهو المعتمد۔ واشتہر المبسوط بالاصل، 6 کتابوں میں جن کو ظاہر روایہ کہا جاتا ہے ان میں سے ایک کتاب کیا ہے؟ مبسوط کے نام سے حضرت نے ذکر کر دیا تھا، کہتے یہی مبسوط اصل کے نام سے مشہور ہے، یہی مبسوط اصل کے نام سے مشہور ہے۔ ان کو بعض حضرات نے 6 جلدوں میں چھاپا ہے اور بعض نے 4 جلدوں میں چھاپا ہے۔ اب بات سمجھ میں نہیں ہے، بڑی بڑی جلدیں 500 صفحات کی قریباً ایک جلد بنتی ہے، یعنی کافی طویل بڑی کتاب ہے۔ وذا لسبقه الستة تصنیفاً، کہتے ہیں اس کو اصل کیوں کہتے ہیں؟ اصل جڑ اور بنیاد کو کہتے ہیں، تو یہاں اسی لغوی معنی کا بھی اعتبار ہے اس میں، لسبقه الستة تصنیفاً، اس لیے کہ یہ ان 6 پر تصنیف کے اعتبار سے مقدم ہے، یعنی سب سے پہلے یہی کتاب لکھی گئی ہے، گویا کہ فقہ کی جڑ یہی ہے، ٹھیک ہے، اور اسی بنا پر اس کو اصل کہتے ہیں۔ کذا الجامع الصغیر بعدہ، اس کے بعد پھر جامع الصغیر ہے، فما فیہ الاصل لذا تقدم، یہی وجہ ہے کہ جو کچھ جامع الصغیر کے اندر ہے وہ مبسوط کے اوپر مقدم ہے فتویٰ دینے کے اعتبار سے، کیونکہ مبسوط جب مقدم ہو گئی سب سے پہلے وہ لکھی گئی، تو جامع الصغیر اس کے بعد والا ناسخ ہوتا ہے پہلے والے کے لیے، لہذا اگر کسی قول میں مبسوط اور جامع الصغیر کے درمیان ٹکراؤ آ جائے تو کہتے ہیں علی الاصل لذا تقدم، بات سمجھ میں نہیں ہے، یہ اصل پر مقدم رہے گا، یعنی فتوے کے لیے پھر جامع الصغیر متعین ہوگی، ٹھیک ہے۔ وآخر 6 تصنیفاً ورد السیر الکبیر والمعتبر، کہتے ہیں 6 کتابوں میں سب سے آخر میں جو تصنیف ہوئی ہے وہ سیر الکبیر ہے، وہ المعتمد، اور وہی معتمد ہے۔ مطلب حضرت کا یہ ہے کہ اگر سیر کبیر کا جتنے بھی کتابیں اس سے پہلے لکھی گئی ہے، مبسوط ہے، جامع الصغیر ہے، اور اس طرح کیا ہے بھائی، جامع الکبیر ہے اور السیر الصغیر ہے، یہ کتابیں پہلی ہیں اور سب سے آخر میں السیر کبیر ہے۔ اگر اس السیر کبیر کے دیگر کتابوں کے ساتھ اختلاف ہو جائیں تو کہتے ہیں وہ المعتمد، اعتماد اسی پر کیا جائے گا کہ یہ سب کے لیے ناسخ ہے، یہ سب کے لیے کیا ہے، ناسخ ہے۔ لیکن یہ بات ہے کہ سیر، ابھی آپ نے یہ پڑھ لیا اس کی تحقیق کہ یہ جنگی نظام سے متعلق جو مسائل ہے وہ سیر کبیر اور سیر صغیر میں جمع، اب بات سمجھ میں نہیں، لہٰذا ان کا ٹکراؤ ماقبل کے ساتھ، ماقبل کتابوں کے ساتھ کس طرح ہو سکتا؟ دیگر کتابوں میں تو سیر کی باس ہے ہی نہیں، سیر کی باس ہے ہی نہیں، اور اس میں جو ہے نا صرف سیر ہی کی باس ہے، لہذا ٹکراؤ کا کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر بالفرض ہو جائے تو اصول کے مطابق جو آخر میں ہوتا ہے وہ ناسخ ہے، لہذا ہم اس کو ناسخ سمجھیں گے، اور ماقبل کو دیگر جو پہلی کتابیں ان سے ان کو ہم کیا سمجھیں گے، اس کے مقابل میں منسوخ سمجھیں گے۔ اب بات سمجھ میں نہیں ہے۔
کتب الاصول و ترتیب و تعلیفها والمراد من الاصل قدمنا ان کتب ظاہر الروایہ تسمى بالاصول. ہم نے پہلے ذکر کر دیا ہے کہ ظاہر روایت جو کتابیں ہیں ان کو اصول بھی کہا جاتا ہے. کتب الاصول بھی کہلاتے ہیں اور کتب ظاہر روایہ بھی کہلاتے ہیں. اصل میں یہ بھائی مسائل اصول کہتے ہیں نا، المسائل الاصولیہ، اصل میں یہ ہے. ظاہر الروایہ ای الروایت الظاہرہ، یہ صفت کو موصوف کی طرف مضاف کیا گیا ہے آسانی کے لیے، ٹھیک ہے نا. ومن قول ہدایہ فی باب التیمم، اسی سے امام حضرت صاحب علامہ مرغنانی رحمہ اللہ جو صاحب الہدایہ ہے ان کا قول ہے وعن ابی حنیفہ و ابی یوسف فی غیر روایت الوصول. اس بارے میں امام ابو حنیفہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے روایت وصول کے علاوہ دیگر روایتوں میں فلاں قول ہے. اب بات سمجھ میں نہیں بتلانے یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کتاب الاصل وهو فی الاصل وهذا روایت الاصل. اس صورت میں جب لفظ اصل مطلق بولتے ہیں نا تو یعنی مفرد کے ساتھ تو اس سے مبسوط مراد ہوتی ہے، لیکن جب جمع کے ساتھ بولتے ہیں تو پھر ان 6 کتابوں میں سے کوئی بھی مراد ہو سکتی ہے. اب بات سمجھ میں نہیں ہے. اور جب غیر روایت اصول کہا جاتا ہے تو ان سے سب سے ہٹ کر مثال کے طور پر نمادر ہو گئے وغیرہ وہ مراد ہوتی ہے. قال الشراح هناك روایت الاصول روایت الجامعین. یہاں پر شراح نے یعنی ہدایہ کے شارحوں نے یہاں پر یہ لکھا ہے کہ روایت اصول سے یہاں پر مراد روایت الجامعین والزیادات والمبسوط. جامع الصغیر جامع الکبیر زیادات اور مبسوط کی روایتیں ہیں. وروایت غیر الاصول روایت النوادر والامالی والرقیات والکسانیات والہارونیات. اب بات سمجھ میں نہیں ہے کہ جہاں پر وہ غیر روایت اصول کہتے ہیں یا روایت غیر اصول کہتے ہیں تو اس سے مراد ان 6 کتابوں کے علاوہ باقی ماندہ جو کتابیں ہوتی ہیں اور جن کی نسبت امام محمد رحمہ اللہ یا امام یوسف رحمہ اللہ کی طرف ہے وہ روایت مراد ہوتی ہے. وکثیر ما یقولون کہتے ہیں بہت ہی زیادہ جو فقہاء استعمال کرتے ہیں ذکرہ محمد فی الاصل، اس مسئلے کو امام محمد نے اصل میں ذکر کیا ہے. ویفسرہ الشراح بالمبسوط، اور جب ماتن حضرات یہ کہتے ہیں نا ذکرہ محمد فی الاصل تو شراح حضرات جب ان کی تشریح کرتے ہیں تو اصل سے مراد کیا لیتے ہیں؟ مبسوط لیتے ہیں. فعلم ان الاصل مفردا هو المبسوط. اس سے پتہ چلا کہ جب لفظ اصل مفرد ذکر کیا جائے تو اس سے امام محمد کی کتاب المبسوط مراد ہوتی ہے. اشتہر به من بین باقی الکتب الاصول، کہتے ہیں یہ باقی کتابوں کے درمیان اسی نام کے ساتھ یہ مشہور ہو گیا. وقال فی البحر فی باب صلاۃ العید عن غایت البیان، کہتے ہیں نماز عید کے باس میں بحر رائق کے اندر ہے غایت البیان کے حوالے سے. سمی الاصل اصلا، کہ اصل کا نام اصل رکھا گیا لأنہ صنف اولا، اس لیے کہ یہ سب سے پہلے تصنیف کی گئی ہے. یہ پہلے بھی گزر چکا، بات سمجھ میں نہیں اشعار کے اندر. ثم الجامع الصغیر ثم الکبیر ثم الزیادات، پھر اس کے بعد جامع الصغیر ہے، پھر کبیر ہے اور پھر زیادات ہے، پھر جو ہے اصغر صغیر ہے، پھر اصغر کبیر ہے. اب بات سمجھ میں نہیں. وقال ان جامع الصغیر صنفہ محمد بعد الاصل، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جامع الصغیر جو ہے امام محمد نے کتاب الاصل کے بعد لکھی ہے. فما فیہ هو المعول علیہ، معول علیہ، جو کچھ اس جامع الصغیر کے اندر ہے اسی کے اوپر اعتبار کیا جائے گا کہ کتاب الاصل کی نسبت سے، ورنہ ان کا ہر کتاب قابل اعتماد ہے. لیکن یہ ٹکراؤ کی بات، جیسے کہ آپ نے پڑھا نا عبارت النص اشارت النص اقتضاء النص دلالت النص، سارے قطعی ہیں، سارے کیا ہیں مگر الا التعارض. جب تعارض کی بات آتی ہے تو ایک کو دوسرے کے اوپر درجہ حاصل ہے، ترجیح حاصل ہے. تو یہاں پر بھی یہ معاملہ ہے،
نفس کتابیں سارے معتمد معول علیہ ہے، البتہ جب ٹکراؤ آ جاتا ہے تو بعد والے کو ترجیح دی جاتی ہے پہلے والے کی نسبت سے۔ اب بات سمجھ میں نہیں؟ سبب تالیف جامع صغیر، جامع صغیر کیوں لکھی گئی اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں۔ وسبب تالیف انه طلب منه ابو یوسف ان يجمع له كتابا يرويه عنه عن ابي حنیفہ فجمعه له ثم عرضه عليه فاعجبه۔ کہتے ہیں امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے امام محمد رحمہ اللہ سے خود درخواست کی کہ میری روایات کی کوئی کتاب جمع ہونی چاہیے، جو روایت میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتا ہوں نا، تو ان روایتوں کا کوئی مجموعہ ہونا چاہیے۔ یہ درخواست امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے کی تو انہوں نے ان کے کہنے پر جامع الصغیر کے نام سے یہ کتاب لکھی، اور پھر یہ کتاب لا کے ثم عرضہ علیہ امام یوسف رحمۃ اللہ کے اوپر پیش کیا، فاعجبہ امام یوسف کی کتاب بہت پسند آئی، ٹھیک ہے نا۔ وہ کتاب مبارک یشتمل علی 1532 مسئلۃ، کہتے ہیں یہ مبارک کتاب ہے اور اس میں 1532 مسائل، اس میں 1532 مسائل ہے، کما قال البزدوی۔ ذکر بعضهم، بعض حضرات نے یہ ذکر کیا ہے، ان ابا یوسف مع جلالت قدرہ، کہ امام یوسف رحمہ اللہ باوجود اس کے کہ اس کی قدر اور منزلت بہت اونچی ہے، لا یفارقہ فی سفر ولا حضر، اس کتاب کو اپنے سے دور نہیں کرتے تھے، نہ سفر میں اور نہ حضر میں، گھر میں بھی ہوتے تو کتاب ساتھ ہوتی، سفر بھی چلے جاتے تو اس نسخہ کو ساتھ لے کر جاتے۔ اب بات سمجھ میں نہیں؟ ایک تو کتاب سے محبت، ایک ایک کو دکھائے کہ میرے شاگرد کی لکھی ہوئی کتاب ہے، خوشی ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان کو اپنے حافظی کے اوپر اعتبار نہیں کرنے چاہیے۔ اب بات سمجھ میں نہیں آئی؟ لہذا اگر سفر میں کوئی اس قسم کی بات سامنے آ جاتی تو اس کی طرف رجوع فرما دیتے۔ وکان علی الرازی یقول، علی الرازی فرماتے تھے، من فہم ھذا الکتاب، جس نے اس کتاب کو سمجھا، فهو افہم اصحابنا، تو گویا کہ فقہائے احناف میں سے سب سے زیادہ سمجھدار آدمی ہے یہ۔ جن نے کس کو سمجھا؟ جامع الصغیر کو سمجھا۔ یہی وجہ ہے کہ جامع الصغیر پر شروحات بھی بہت زیادہ لکھی گئی ہے، اور آپ کے پاس جتنے بھی یہ شروحات رکھی ہوئی ہیں یہ اکثر و بیشتر جامع الصغیر ہی کی ہے۔ اب بات سمجھ میں نہیں ہے؟ اور یہ چھپی ہوئی ہے، باقی کتابیں تو حضرت کی پتہ نہیں گردش ایام کا وہ بن گئی، لیکن جامع الصغیر اب بھی کیا ہے؟ مطبوع ہے۔ وَكَانُوا لَا يُقَلِّدُونَ أَحَدًا الْقَضَاءَ حَتَّى يَمْتَحِنَهُ بِهِ، کہتے ہیں وہ لوگ کسی کو قاضی مقرر نہیں کیا کرتے تھے، قاضی کے درجے پر فائز نہیں کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ جامع الصغیر میں اس کا امتحان لیا کرتے تھے۔ جب جامع الصغیر کا امتحان کوئی قاضی پاس کرتا تب اس کو قاضی مقرر کر دیا کرتے تھے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کتاب کی بڑی اہمیت تھی۔ وفی غایت البیان عن فخر الاسلام، غایت البیان میں فخر الاسلام علامہ بزدوی رحمہ اللہ سے غالباً منقول ہے، ان جامع صغیر، کہ جامع صغیر جو ہے، لما عرض علی ابی یوسف استحسنہ، جب امام محمد رحمہ اللہ نے اس کو امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے اوپر پیش کیا، ان کے سامنے لا کر دے دیا ان کو، استحسنہ، تو ان کو یہ بہت پسند آئی۔ وقال حفظ ابو عبداللہ الا مسائل، کہنے لگے اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت نے صرف دیکھا نہیں، اول تا آخر مطالعہ کیا، اول تا آخر مطالعہ کر کے پھر یہ تبصرہ کیا۔ کون سا تبصرہ؟ حفظ ابو عبداللہ الا مسائل خطأہ فی روایتها، کہ ابو عبداللہ یعنی امام محمد رحمہ اللہ نے تو سارے مسائل یاد رکھے ہیں، جو روایتیں مجھ سے کی ہے وہ سارے کے سارے کیا ہے؟ صحیح ہے، البتہ کچھ مسائل میں ان سے غلطی ہو گئی ہے۔ کہتے ہیں خطأہ فی روایتها، امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے امام محمد کو غلطی پر قرار دے دیا فی روایتها، ان مسائل کی روایت میں، یعنی یہ بتلا دیا کہ انہوں نے چونکہ یہ کتاب میری طرف منسوب کر کے لکھی ہے، اور انہوں نے یہ پیش کیا ہے کہ یہ روایتیں کس کی ہے؟ امام ابو یوسف کی ہے، امام ابو حنیفہ سے، یعنی امام ابو حنیفہ کی روایتیں بواسطہ امام ابو یوسف ہے، اور کتاب بھی اس لیے لکھی گئی تھی۔
اور کہتے ہیں کہ یہ جو ہے امام ابو یوسف کے نام ہی کے ساتھ، ٹھیک ہے، یعقوب کا نام ذکر کیا۔ بہرحال تو انہوں نے کہا کہ باقی ساری روایتیں کتاب کے اندر صحیح ہیں، یہ ساری روایتیں میں نے واقعتاً امام ابو حنیفہ سے نقل کی ہے، لیکن 6 ایسے مسائل ہیں جن کی نسبت حضرت نے میری طرف کی ہے، لیکن یہ میں نے نقل نہیں کی۔ اب بات سمجھ میں نہیں ہے؟ فقال محمد، امام محمد رحمہ اللہ کو جب یہ پتہ چلا کہ استاد نے اس کتاب کے اوپر یہ تبصرہ کیا، کتاب بہت اچھی ہے لیکن اس میں 6 مسائل میرے نہیں، تو امام محمد نے کیا کہا؟ انا حفظتها ولكنه نسيا، مجھے وہ اچھی طرح یاد ہے کہ یہ مسائل مجھے حضرت نے بتائے تھے لیکن وہ خود بھول گئے، تو حافظی پر اعتماد۔ دوسری بات یہ کہ وہ جو سنتے لکھتے چلے جاتے، اب بات سمجھ میں آئی نہیں ہے، اس وجہ سے ان کو اعتماد تھا اپنی لکھی ہوئی باتوں پر۔ البتہ امام یوسف رحمۃ اللہ چونکہ حافظے سے بتلایا کرتے تھے تو کبھی کبھی ذہنی ظہور بھی ہو جاتا ہے، اس وجہ سے محققین حضرات کہتے ہیں کہ اس بارے میں حق امام محمد کے ساتھ ہے، یعنی یہ بات واقعتاً صحیح ہے کہ انہوں نے جو کچھ لکھا امام ابو یوسف رحمہ اللہ ہی کے واسطے سے لکھا اور صحیح لکھا۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے جو یہ کہا کہ اس میں حضرت نے غلطی کی ہے، میری طرف نسبت غلط کی ہے، تو وہ ان کا ظہور ہے، ان کا کیا ہے؟ بھول اور ظہور ہے۔ وہی 6 مسائل، کہتے ہیں وہ 6 مسائل ہے، ذکرہا فی البحر فی باب الوتر والنوافل، کہتے ہیں باب الوتر والنوافل میں بحر رائق کے اندر یہ ذکر کرتے گئے ہیں، بیک وقت ایک ہی ساتھ ذکر ہے۔ نیچے معاشی نے لکھا ہے قال المحققون الحق مع محمد، کہ محققین حضرات کہتے ہیں کہ اس معاملے میں حق کس کے ساتھ ہے؟ امام محمد رحمہ اللہ کے ساتھ ہے۔ اچھا ایک بات اور سمجھ لیجیے، ہمارے یہ سامعین حضرات میں سے انڈیا کا ایک طالب علم بھی ہے، پتہ نہیں عالم دین ہے، یہ طالب علم ہے، ابھی فارغ ہوئے، انہوں نے ایک سوال کیا کل کہ یہ جو ظاہر روایت کی 6 کتابیں ہیں، حالانکہ امام محمد کی دیگر کتابیں تو بھی ہیں، موطا امام محمد ہے کہ نہیں، اس طرح دیگر کتابیں تو کیا وہ ظاہر روایت میں نہیں آئیں گی؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ موطا امام محمد میں امام محمد رحمہ اللہ ایک روایت کو نقل کرتے ہیں، آخر میں لکھتے ہیں وَبِهِ أَخَذَ أَبُو حَنِیفَہ وَبِهِ نَأْخُذُ بِهِ، جیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو گویا کہ وہ ہمارا مسلک ہے۔ تو آئے وہ ظاہر روایت میں آئیں گے یا نوادر میں آئیں گے؟ ٹھیک ہے نا، اس بارے میں یہ بات یاد رکھیے کہ موطا امام محمد ہے، اور اس طرح الحجہ علی اہل المدینہ حضرت کی کتاب ہے، اور اس طرح کتاب الآثار ہے، یہ تینوں کتابیں بھی اس پائے کی کتابیں ہیں جیسے کہ ظاہر روایت کی، لیکن ظاہر روایات فقہی بنیادوں پر لکھی گئی کتابیں ہیں، اور وہ کتابیں جو ہے فقہی بنیادوں پر لکھی ہوئی نہیں ہیں، اس وجہ سے ان کو ظاہر روایت کے اندر شمار نہیں کیا جاتا، ورنہ وہ بھی قابل اعتماد ہے، ایسے ہی قابل اعتماد ہے جیسے کہ ظاہر روایت ہے۔ اب بات سمجھ میں نہیں ہے، لہذا ظاہر روایت میں ان کا ذکر نہ کرنا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ ناقابل اعتبار ہے، وہ ناقابل اعتبار نہیں بلکہ قابل اعتبار ہے، لیکن چونکہ ان کے لکھنے سے مطمع نظر اپنے مذہب کو یا فقہی مسائل کو ذکر کرنا نہیں تھا، بلکہ صرف احادیث کی نشاندہی کرنی تھی یا بعض مسائل میں جو ہے اپنے مسلک کو واضح کرنا تھا، اس وجہ سے انہوں نے وہ کتابیں لکھی، اور جو ہے وہ بھی بذات خود قابل اعتماد ہے، انہی سے بھی فتویٰ دیا جائے گا جس طرح ان ظاہر روایت سے فتویٰ دیا جاتا ہے۔ البتہ جس طرح یہاں پر ہم نے اصول پڑھا کہ اگر کوئی قول ظاہر روایت کا ہو لیکن اس کے خلاف قول کو ترجیح دی گئی ہو تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اس راجح قول جس کو ترجیح دی گئی ہے، اگرچہ وہ نوادر میں سے ہیں، اگرچہ وہ کسی واقعات وغیرہ میں سے نوازل میں سے ہیں، لیکن جب اس کو ترجیح دی گئی ہے تو اب ہم اس قول پر فتویٰ دیں گے۔ تو یہی حالت ان 3 کتابوں کی بھی ہے، ٹھیک ہے نا، بس میرے خیال سے کافی ہے۔